أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد علیہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ آج کی اس نشست کے دو اہم عنوان ہیں. بنیادی اور سب سے اہم امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خیر العمل ٹرسٹ کا یہ ایک نہایت ہی عمدہ اقدام ہے، اس لیے کہ اپنی نسل میں عبادتوں کو تشویق دینا، اپنی آئندہ نسل کو اہل بیت اطہار، قرآن اور عبادتوں سے متصل کرنا، ان کی تربیت میں ان تمام چیزوں کو شامل کرنا، یہ یقیناً ایک مستحسن عمل ہے. یقیناً یہ سارے ہمارے شہزادے اور شہزادیاں کہ جو آج امام حسن مجتبی علیہ السلام سے منسوب دن میں اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھ کے اور روزہ کشائی کے ذریعے سے یہ ساری زندگی ان کو یہ بات یاد رہے گی کہ ہم نے اپنا پہلا روزہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت. خوب یہ تقرب، توسل، انہی چیزوں کا نام ہے. میں کئی مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اصل توسل صرف پکارنا نہیں ہے، صرف آوازیں لگانے کا نام توسل نہیں ہے. یہ جو ہم نعرے لگاتے ہیں، ان نعروں کا بھی جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ ہم ان نعروں کے ذریعے سے اہل بیت اطہار
اور ان کی سیرت کو اور ان کے اقوال کو اپنی زندگی میں ترجیح دیں، اولویت دیں۔ اب نعرہ لگانا مثلاً آپ دیکھیں گے تو چونکہ اہل بیت اطہار کی شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی پسندیدگی کی کیفیت بلا تفریق مذہب و بلا تفریق مکتب تمام مکاتب میں، تمام جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں، جتنے بھی ہیں، جو کوئی انسانی اقدار، ہیومن ویلیوز کو، جو بھی انسانیت کی شرافت اور کمال اور فضائل کو درک کرتا ہے، اس کے لیے اہل بیت اطہار ایک سیرت ہیرو کی مانند ہیں۔ اس کے لیے اہل بیت اطہار ایک ایسی شخصیت کے مانند ہیں کہ جس کے لیے وہ اپنے دل میں پسندیدگی رکھتا ہے۔ اب اس پسندیدگی کے اعتبار سے کیا فرق رہے گا کہ جب ہم کسی کو کہیں گے کہ یہ اہل بیت اطہار کا شیعہ ہے اور کسی کے لیے کہیں گے کہ یہ اہل بیت اطہار کا شیعہ نہیں ہے؟ بالآخر یہ فرق ہم نے قائم کرنا ہے۔ خب شیعہ بنیادی طور پر وہ ہے کہ جو اس پسندیدگی کے مرحلے سے آگے بڑھ کر اہل بیت اطہار کو اپنا مقتدی مفترض الطاعہ قرار دیتا ہے۔ شیعہ اسے کہتے ہیں جو اس بات کا معتقد ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر اطاعت کرنی ہے، اگر پیروی کرنی ہے تو اہل بیت اطہار کی۔ خب اب یہ پیروی، یہ اہل بیت اطہار کے پیچھے چلنا، یہ ان کی اطاعت، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ زبانی بیان کرنے والی چیز نہیں ہے۔ میں جتنا اپنی زبان سے یہ کہہ دوں کہ میں اہل بیت اطہار کو اپنا امام مانتا ہوں، میں ان کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، میں ان کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن کہیں پر بھی میرے عمل سے اس چیز کا ظہور نہ ہو، میرا عمل کہیں پر بھی نہ بتا رہا ہو، تو پھر یقیناً یہ صرف زبانی جمع خرچ تو ہو سکتا ہے، حقیقی معنی میں اہل بیت اطہار کی امامت کا قائل ہونا نہیں ہے۔ اسی طرح سے توسل کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار، ان کی سیرت، ان کے اقوال کو اپنی اولویت میں، اپنی ترجیحات میں رکھیں۔ بس کہیں پر میرا امام مجھے آواز دے رہا ہو اور دوسری طرف دنیا مجھے پکار رہی ہو، اگر میں دنیا سے منہ پھیر کر اپنے امام کی طرف جا رہا ہوں، اس چیز کا نام توسل ہے۔ اگر علی یا علی مدد کا نعرہ دنیا میں مجھے آگ سے نہیں نجات دے گا تو میں یہ کیسے تصور کر لوں کہ قیامت کے دن حضرت امیر آ کر میری شفاعت کریں گے؟ لہذا قیامت کے اندر شفاعت کا کل ظہور اس شکل میں ہے کہ دنیا میں ہم نے اہل بیت اطہار سے توسل کس نوعیت کا کیا ہے۔ اگر ہم نے صرف آوازیں لگانے تک ہی اپنے آپ کو رکھا ہے تو پھر شفاعت بھی اس سے زیادہ ہمارے نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس جتنی دنیا میں حرکت ہم اہل بیت اطہار کی طرف کریں گے، قیامت کے دن ان کی شفاعت اتنی تیزی سے ہماری جانب حرکت کرے گی۔ لہذا خب اہل بیت اطہار کو اپنی زندگی میں اور عملی زندگی میں اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا خود ہی اپنی جگہ ایک بحث ہے، ایک موضوع ہے، اور اصل اہل بیت اطہار کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مبعوث اس لیے فرمایا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کر سکیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دی جا سکے۔ ابحاث بہت ساری ہیں، لیکن خود انسان میں اور دیگر تمام جتنے بھی حیوانات ہیں، جو چیز اصل فرق ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا چیز ہے جو انسان کو باقی تمام حیوانات سے الگ کرتی ہے؟ کیا چیز ہے؟ آپ میں اور کسی دیگر حیوان میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے؟ آپ بھی ویسے ہی ہیں، حیوان بھی ویسے ہی ہے، یا کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے؟ کچھ تو ہے۔ کیا فرق ہے؟ ہاں، آپ میں اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہو؟ مجھے دیکھو، کیا فرق ہے ہم میں اور حیوانوں میں؟ ہاں، ہمارے پاس عقل ہے۔ ہاں، روزے میں سکڑ تو نہیں گئی؟ ہاں بھئی، عقل ہے یا نہیں ہے؟ گھر تو نہیں چھوڑ کر آئے، لے کر آئے ہو ساتھ؟ خوب یہ عقل کیا کرتی ہے؟
کیا چلاتی ہے؟ عقل کیا کرتی ہے؟ ہاں، یہ عقل بڑی مصیبت والی چیز ہے. ہاں، یہ عقل نہ ہو تو انسان کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا ہی ہے. ہاں، کبھی کسی بلی کو اسکول جاتے دیکھا؟ کبھی کسی طوطے کو جاتے دیکھا؟ ہاں، کسی اور جانور کو کبھی جاتے دیکھا اسکول؟ تو عقل نہیں ہوتی تو موجے کرتے ہمیں بھی اسکول جانے کی ضرورت. لیکن پھر ہم ہوتے کیا ہوتے؟ ہم حیوان ہوتے. ہم بھی انہی حیوانوں کی طرح سے کوئی ایک حیوان ہوتے، اس سے زیادہ ہماری حیثیت نہیں ہوتی. جس چیز نے ہمیں ان تمام حیوانات سے افضل بنایا ہے، بہتر بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ عقل. تو اب یہ عقل کیا چاہتی ہے؟ یہ عقل اپنے اندر ترقی چاہتی ہے، یہ بڑھنا چاہتی ہے. اس کے اندر صلاحیت ہے. وہ صلاحیت کیا ہے؟ یہ صلاحیت اس کے اندر یہ ہے. 2 منٹ، ہاں، یہ لڑائی گھر میں جا کے کر لینا، بھی مجھ سے سن لو. عقل کیا کرتی ہے؟ عقل کا کمال یہ ہے کہ یہ آپ کو وہ کچھ سکھا سکتی ہے جو حیوان سیکھ ہی نہیں سکتا. عقل آپ کے اندر کمال کیا پیدا کرتی ہے؟ یہ آپ کو اس جگہ تک لے جا سکتی ہے جہاں تک کوئی حیوان نہیں جا سکتا. سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا حیوان کون سا ہے؟ چیتا. دنیا میں سب سے زیادہ تیز کون دوڑتا ہے؟ چیتا. اب انسان کا کمال کیا ہے؟ انسان چیتا جتنا دوڑ سکتا ہے نہیں دوڑ سکتا. لیکن اپنی عقل سے کیا کرتا ہے؟ عقل سے کیا کرے گا انسان؟ ہاں، عقل سے کیا کرے گا؟ عقل سے انسان ایک ایسی گاڑی بنائے گا جو کہ چیتے سے زیادہ تیز رفتار بھاگ سکتا. سب سے زیادہ تیز اڑنے والا پرندہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ تیز، ہاں، ایگل، شاہین. سب سے زیادہ تیز کون اڑتا ہے؟ شاہین. انسان اڑ سکتا ہے لیکن کیا کرے گا عقل سے؟ ہاں، اور جہاز بنائے گا. کتنا تیز بنا سکتا ہے؟ بہت تیز بنا سکتا ہے. اتنا تیز کہ جو کبھی حیوان نے سوچا بھی نہ. یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس چیز سے دی ہے، اس قدرت کا کیا نام ہے؟ عقل. یہ ہے جو انسان کو کیا کراتی ہے؟ ترقی. یہ ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے؟ اتنی طاقت دیتی ہے، اتنی قدرت دیتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے. کس سے آتی ہے یہ ساری چیزیں؟ عقل سے. اب اگر آپ اپنی اس عقل کو ترقی دینا چاہتے ہیں اسی کو، تو کہاں جانا پڑے گا؟ اسکول. نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ عقل کے ہوتے ہوئے بھی کیا رہ جاؤ گے؟ حیوان. اور کوئی اگر عقل کے ہوتے ہوئے بھی حیوان جیسا رہ جائے تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ یہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستر ہے. اب اس عقل کا کمال سمجھ میں آیا؟ آ گیا تھوڑا سا؟ ہاں. یہ عقل کہاں پر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے؟ اندر ہوتی ہے دماغ کے یا نہیں؟ اندر نہیں ہوتی. ہاں، یہ آپ کی روح میں ہے. اس کا تعلق آپ کی روح سے. روح کہاں ہے؟ ہاں، جسم کے اندر نہیں ہوتی. روح اندر ہو ہی نہیں سکتے. روح کا کام اندر باہر سے نہیں ہے. مثلاً اگر میں بھی آپ سے پوچھوں کہ وائی فائی کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ موبائل کے نہ اندر ہوتا ہے نہ باہر ہوتا ہے. اسی طرح سے روح ہے انسان کی عقل کا تعلق اس کی روح سے ہے. اب پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ اگر لو کان العقل رجلا، اگر اللہ عقل کو انسان کی شکل میں ڈھال دے، ہاں، تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عقل کو انسان کی شکل میں ڈھالتا لکان الحسن، یہ عقل اگر مجسم ہو جائے تو بصورت امام حسن مجتبی علیہ السلام ظہور.
تو اب یہاں پر مطالب یقیناً بہت سارے ہیں، انسان گفتگو میں اگر وارد ہو، خود عقل ہے کیا، عقل کے مراتب کیا ہیں، عالم عقل کسے کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے مراتب ہیں، یہ ساری کی ساری ابحاث ہیں کہ جن کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یقیناً موضوع آج یہ نہیں ہے۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ عقل اس قوت کا نام ہے کہ جو ہمیں کرامت، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی۔ کرامت کس بنا پر ہے؟ عقل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ پر خلق کیا۔ یہ احسن تقویم کس بنا پر ہے؟ عقل۔ پس تمام ابتدائی شرافت انسانیہ عقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حتیٰ اس عقل سے بھی زیادہ ایک شریف اور زیادہ افضل شے عطا کی ہے کہ جو قلب کہلاتا ہے۔ تو قلب کی بحث اپنی جگہ پر، اس کی تفاصیل اپنی جگہ پر، لیکن یہ قلب انسان کا اپنے تمام مراتب میں محتاج ہوتا ہے اسی عقل کا۔ پس اگر انسان کو منہائے عقل کر دیا جائے تو پھر فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہا ہے، اگر اس نے خدا نخواستہ اپنی عقل کو استعمال نہ کیا اور اس کا نفس اس کے عقل پر غالب آ گیا، یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ کیا کرے گا؟ زمین میں فساد مچائے گا اور کیا کرے گا؟ خون بہائے گا۔ پس انسان اگر عقل سے منہا ہو جائے تو پھر اس سے جو چیز ظاہر ہونی ہے وہ سوائے فساد کے اور خون بہانے کے کچھ اور نہیں۔ یہ چیز فرشتوں کو نظر آ رہی تھی۔ اب میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا درک کیجئے گا۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں لو کان العقل رجلا، اگر عقل انسان کی شکل میں ہوتی لکان الحسن، لو کان یہاں پر لو امتناعیہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر یہاں پر ہمارے اور آپ والا اگر نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو اگر کہیں مجسم کیا ہے تو وہ وجود مبارک امام حسن مجتبیٰ ہے۔ خوب اگر یہ بات ابھی یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے تو اب 2 منٹ کے لیے غور کیجئے گا کہ جو امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے پر آ جائے، جو امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے پر آئے تو پہلی چیز تو وہ یہ ثابت کرے گا کہ اگر یہ امام عقل ہے تو میں امام جہل ہوں۔ پس وہ خود یہ ثابت کرے گا کہ وہ اگر امام صلح و اصلاح ہے تو میں امام فساد ہوں، خود بخود ثابت کرے گا۔ اور پھر جیسے ہی آپ نے کسی میں سے عقل کو منہا کر دیا تو وہ انسان کہلانے کے قائل بھی نہیں ہے۔ انسان تو بہت چھوڑیں، خدا اس کو حیوان بھی تصور کرنے کے لیے قابل، خدا خود اس کو کہتا ہے بل ہم ازل، یہ حیوانات سے بھی پستر ہیں۔ پس اب جو امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے پر جہاں کہیں آئے گا وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے پر آنے کے بعد کیا ثابت کرے گا؟ وہ یہ ثابت کرے گا کہ میں مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، انسان کہلانے کے بھی قابل، انسان تو بہت دور ہے، میں حتیٰ حیوان کہلانے کے بھی قابل۔ خوب یہ کمال امام حسن مجتبیٰ ہے۔ اب یہ جو کہ عقل مجسم ہے، وہ ذات کے جس کے وجود سے اللہ تبارک و تعالی نے عقل انسانی کے بعض مراتب کو ظہور دیا، لہذا یہ ضروری تھا کہ امام حسن مجتبیٰ جب امام جہل کے مقابلے پر آئیں تو پھر عقل کی فضیلت کو جہل کے اوپر اس بات کریں۔ اور یہ کام امام حسن مجتبیٰ نے عین اس وقت کیا کہ جب آپ کے پاس دنیاوی اعتبار سے جیسے ہی امامت کی ابتدا ہوئی ہے، پہلا کام امام نے کیا کیا ہے کہ جہل کو اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اس طریقے سے کچلا ہے کہ اب اگر کوئی امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو ایک مرتبہ انصاف کے ساتھ پڑھ لے، اس کے لیے تاریخ اسلام میں وہ باب ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں۔ یہ کارنامہ ہے۔ جتنی شدت سے پیغمبر کے بعد اس باب کو بند کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد قرآن سے منافقوں کی آیات بھی غائب ہو گئیں اور مسلمانوں کے درمیان سے منافق بھی غائب ہو گئے۔
اب انہوں نے جتنا مرضی زور لگایا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کی جو سیاست ہے، اس کا اصل کمال یہ ہے کہ جتنا یہ لبادہ دین کا اوڑھ کر بنو امیہ کو، کہ جو دین کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کو دین کے ہیرو کے طور پر پریزنٹ کیا گیا تھا، امام حسن مجتبیٰ نے اپنی حیات کا سب سے بڑا، کیوں ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نسل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ بدترین دشمن ہیں اسلام کے۔ اب اسلام کے بدترین دشمن بالآخر، اب یہ تاریخ سے ایک سوال کی جگہ ہے کہ یہ پوچھا جائے کہ وہ کیا عناصر ہوتے ہیں کہ انسان مثلا اس جگہ پر پہنچ جائے کہ جو بدترین اسلام کے دشمن ہیں وہی خلیفۃ المسلمین کہلانے لگیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ آپ نے وہ سیاست استعمال کی، وہ اسٹریٹجیز استعمال کی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ منافقت کا جو پردہ ہے یہ چاک ہو گیا۔ اب عام طور پر اب یہ مشکل ہے ہماری، چونکہ ہمارے مقابلے پر کثرت سے اتنا جھوٹ بولا گیا ہے کہ ہم نے بھی بہت سارے جھوٹ کو تقریباً سچ تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک بحث جو امام کی نسبت کی جاتی ہے وہ کیا کہ امام صلح پسند تھے، امام مثلاً تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے، امام مثلاً خون نہیں بہانا چاہتے تھے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بعض الفاظ۔ اب چاہیے جب بڑے اچھے لفافوں میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے، لازمات ہے صلح کا لفظ کس کو برا نہیں لگے گا؟ سب کو اچھا لگتا ہے۔ خون نہ بہانا یہ کس کو برا لگتا ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے۔ امن کو قائم کرنا یہ سارے کے سارے اچھے الفاظ ہیں۔ سوال، اگر کہیں پر خدا حکم دے رہا ہو خون بہانے کا تو وہاں پر خون بہانا اچھا ہے یا نہ بہانا اچھا ہے؟ اگر خدا کہیں پر جنگ کا حکم دے رہا ہو تو وہاں پر جنگ کرنا اچھا ہے یا صلح کرنا اچھا ہے؟ بس خدا جہاں پر حکم دے، اصل یہ ہے امام حسن مجتبیٰ زمین پر امر اللہ ہیں، آپ زمین پر مشیت اللہ ہیں، آپ زمین پر ارادت اللہ ہیں۔ بس امام حسن مجتبیٰ اللہ کے امر اور ارادے کو ظہور دینے والی ذات ہیں زمین پر یہ نہیں ہو سکتا کہ امام حسن مجتبیٰ کسی اپنی طبیعت یا اپنی کسی مزاج کی کیفیات کو، خود امام وما تشاءون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر ہوتا ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے جو خدا نہ چاہے۔ لیکن اب یہ جو امام سے متعلق بولا گیا، کثرت سے بولا گیا، اس سے ہم نے بھی یہ سمجھ لیا، جبکہ کبھی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو امام حسن مجتبیٰ کا کردار اس سے بالکل بالعکس۔ لہذا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ یہ بات جانتے تھے کہ جو دشمنی لوگوں کو میرے بابا سے تھی مجھ سے ویسی نہیں ہے۔ اب یہ عرب کا ایک دستور ہے، یہ عرب کی جاہلیت کے دور سے ان کی طبیعت کا حصہ تھا کہ اگر ان کے کسی رشتہ دار کو کسی نے، ان کے قبیلے کے کسی فرد کو کسی نے قتل کیا ہو تو ساری دشمنی کا زور اسی فرد پر ہوتا تھا، پھر زیادہ اس کے بچوں سے، اس کی آگے کی اولاد سے دشمنی نہیں کرتے تھے۔ تو جتنے بھی یہ افراد دشمن ہیں، یہ حضرت امیر کی دشمنی ان کے اندر شدید ہے۔ کیوں؟ کسی کا بھانجا، کسی کا بھتیجا، کسی کا باپ، کسی کا دادا، یہ سب حضرت کے تلوار کے نیچے آ چکے۔ لہذا اب ان سب نے چونکہ حضرت امیر سے تلوار کا زخم کھایا ہوا ہے، ان کی دشمنی حضرت سے شدید ہے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ تک آتے ہوئے وہ دشمنی نسبتاً تھوڑی سی اس کا لیول کم ہوتا ہے۔ ثانیاً امام حسن مجتبیٰ پیغمبر کی طرف سے وہ احادیث رکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اس طریقے سے پائی گئی ہے کہ آج تک بھی جتنی دشمن نے کوشش کر لی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل میں کمی پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا چونکہ امام کو یہ بات معلوم تھی، لہذا جیسے ہی حضرت امیر کی شہادت واقع ہوئی ہے اور حضرت کو امامت اور ظاہری خلافت و حکومت دونوں ملے ہیں، پہلا اقدام حضرت نے یہ کیا کہ حضرت نے وہ لشکر تیار کیا جو حضرت امیر کے پیچھے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن امام حسن مجتبیٰ کے پیچھے تیار ہو گیا۔
لہذا آپ نے پہلی فرصت میں لشکر کو جمع کیا اور امام جہل کا مقابلہ کرنے کے لیے امام عقل میدان میں اتر آیا۔ اب بحث ساری یہ ہے کہ جب عقل و جہل کی جنگ ہوگی تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ فتح عقل کی ہونی، لیکن عقل فتح یاب کیسے ہوتی ہے؟ عقل کی فتح کا معیار کیا ہے؟ عقل کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ جہل کو بالآخر ہار ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس میدان میں جو صلح کی درخواست ہے وہ امام حسن مجتبیٰ نے نہیں کی، بلکہ امام جہل کو اس طریقے سے گھیرا ہے امام نے کہ کچھ مدت کے بعد اسے احساس ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ نے مجھے جہاں پہنچا دیا ہے وہاں پر میری نابودی، اگر میں نے جنگ کے لیے اب ذرا سا بھی قدم آگے بڑھایا تو میں اور میرا نام و نشان دونوں ختم ہو جائیں گے۔ لہذا اس مرحلے پر آ کر اس نے خود صلح کی درخواست کی، اور صلح بھی اس صورت میں کہلائی جاتی ہے کہ جب دونوں طرفین کسی معاملے کو انجام دینے کے لیے متفق ہوں۔ اگر ٹیکنیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو جو کام امیر جہل نے انجام دیا تھا وہ صلح بھی نہیں کہلاتا۔ کام کیا کیا تھا؟ سفید کاغذ پر دستخط کر کر بھیج دیے امام کو مہر لگا کے کہ آپ اس پر جو بھی لکھنا چاہیں مجھے منظور ہے، صرف جنگ سے میری جان بچا لیں۔ اسے ہماری اصطلاح میں صلح نہیں کہتے، شکست کہتے ہیں، اور یہ امام حسن مجتبیٰ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ابھی تو علی کی بیٹے نے تلوار پر ہاتھ ڈالا نہیں تھا تو امیر شام ہار گیا، خدا جانے ہاتھ ڈال دیتا تلوار پر تو کیا رہتا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں سیرت ائمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا تجھے آج کے اس مولود کی ولادت کا واسطہ ہے، اس مولود کے حقیقی وارث و منتقم امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل اور عدالت کو قائم فرما۔ جہاں جہاں مقاومت اسلامیہ باطل سے برسر پیکار ہے، بار الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ مظلومین جہان، غزہ، فلسطین، لبنان، شام اور بالاخص پارا چنار کے مظلومین کی حمایت فرما۔ جتنی ظالم طاقتیں ان سے برسر پیکار ہیں سب کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا رہبر انقلاب اسلامی، علماء، مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہا سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔